منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی ٹکٹس کے حوالے سے بولیاں لگائی گئی ہیں، ٹکٹس جو ہے وہ بیچے گئے ہیں۔ آپ کی جماعت میں اپنا احتساب کا نظام کہاں پہ ہے؟ پیسے کے بل بوتے پہ آپ نے ٹکٹس دینے ہیں تو پھر غریب کہاں جائے گا، کارکن کہاں جائے گا؟ کیا پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیڈر کے ساتھ؟ علیم خان، جہانگیر ترین، چوہدری سرور صاحب، ان میں سے کسی گروپ کا حصہ بنیں گے مستقبل میں؟ پرویز الہی گروپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں ٹکٹس دیے گئے، جن کی افیلیشن جو ہے وہ خاتون اول والا جو ایک گروپ تھا ان کے ساتھ تھی، انہیں ٹکٹس ملے گئے، کیا یہ بات درست ہے؟ علم بغاوت آپ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا ہی کرے گا، تو آپ اپنے تئیں جو ہے وہ کس حد تک علم بغاوت بلند کرنے والے؟ ریویو ہوا اس میں آپ مطمئن تھے کہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے گا؟ زمان پارک کے باہر اگر باقاعدہ کیمپس لگائے جاتے یا باقاعدہ، کیا یہ سیاسی چلن ٹھیک ہے، درست ہے کہ آپ پہلے سیاست پہ انویسٹ کریں اور پھر جو ہے آپ ایوانوں تک جائیں؟ ہر کانسٹیٹوئنسی سے کہا گیا تھا کہ 50 بندے آپ نے یہاں لا کر بٹھانے ہیں، اٹینڈنس باقاعدہ زمان پارک کے باہر لگتی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو آپ کی دیواریں ہیں نا جی، انا کی اور ضد کی جو دیوار ہے، یہ دیواریں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یار، غریب کی حالت دیکھیں آپ کیا ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ 3.5 سال تو نئے پاکستان میں سردار عثمان بزدار صاحب تھے، خدا کے لیے مائکرو مینجمنٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں پنجاب کو میں نے خود آ کے کنٹرول کرنا ہے، اتنا بڑا پنجاب ہے یار۔ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں ارسلان اعظم۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد پارٹیز نے ٹکٹس جو ہے وہ تقسیم کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اختلاف پایا جا رہا ہے کارکنان کے درمیان کے جو تقسیم ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی ٹکٹس کے حوالے سے، اور بولیاں لگائی گئی ہیں، ٹکٹس جو ہے وہ بیچے گئے ہیں۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے ساتھ سابق رکن قومی اسمبلی خرم جہانگیر وٹو صاحب موجود ہیں، اور یہ صاحبزادے ہیں میاں منظور احمد وٹو صاحب جو کہ سابق سی ایم پنجاب ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کتنی بولیاں لگائی گئیں اور آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں۔ میاں صاحب، کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ ٹکٹس بیچی گئیں اور من پسند لوگوں کو نوازا گیا اور انا کی بھیڑ چڑھایا گیا؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور یہ جو آپ نے کویشچن کیا، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو آپ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، یہ تو فوٹو سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی جماعت میں اپنا احتساب کا نظام کہاں پہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی احتساب کا کوئی نظام بنایا ہے کہ جہاں پہ کوئی اگر کسی کو گریوینس ہے اور کسی نے یہ پیسے والی جو خاص طور پہ بات ہے اس پہ کہاں پہ جائیں؟ یعنی کہ اگر ایک جماعت کے اندر اس قسم کا نظام ہی نہیں ہے، میکنزم ہی نہیں ہے، تو پھر یار ہم یہ انصاف کی بات، احتساب کی بات، لوگوں کے احتساب کی بات، یہ ہم کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر پیسے کے بل بوتے پہ آپ نے ٹکٹس دینے ہیں تو پھر غریب کہاں جائے گا، کارکن کہاں جائے گا، کہاں جا کے وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرے؟ تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے جو ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے، اس میں جمہوریت ہے، کیا پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیڈر کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جمہوری جو کلچر ہے، وہی میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ اگر جمہوری کلچر ہوتا تو کوئی احتساب کا، جب ہم اداروں کی احتساب کی بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کا نیب کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم باقی لوگوں کے احتساب کی بات کرتے ہیں، جماعت کے اندر کیا کوئی احتساب کا نظام ہے؟ کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جی بہت سے لوگ، بلکہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موسن کش جماعت ہے، اپنے موسنین کو بھول جاتے ہیں۔ پرانے ان کے لوگ تھے علیم خان، جہانگیر ترین، چوہدری سرور صاحب۔ بس میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو جماعت کے لیڈرز کو دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری اگزامپلز ہیں جن لوگوں کی آپ نے ابھی نام لیا ہے، تو آپ حصہ بنیں گے ان میں سے کسی گروپ کا حصہ بنیں گے مستقبل میں؟ نہیں، دیکھیں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنی انڈیپینڈنٹ ہم لوگ اپنے ڈسٹرکٹ کے بھی کریں گے اور باہر پنجاب کا اور باقی جگہ پہ بھی بنائیں گے، اور اس میں جو بھی ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ ہوں گے اور ان کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آن بورڈ کریں، اس میں سارے اوپن ہیں۔ اچھا میاں صاحب، تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جن کی افیلیشنز کاف لیگ کے ساتھ تھیں، پرویز الہی گروپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں ٹکٹس دیے گئے، جن کی افیلیشن جو ہے وہ خاتون اول والا جو ایک گروپ تھا ان کے ساتھ تھی، انہیں ٹکٹس ملے گئے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، سیاست میں ذاتی پسند ناپسند جو ہے نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی بھی جماعت میں ذاتی پسند ناپسند پہ آپ میرٹ کا قتل کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں
تو وہ چیز کبھی بھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے، اور اس کا جو ہے جی اس کا جواب جو ہے وہ لوگ بھی دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے نا جی، اس کی داد رسی جو ہے نا، اس کا نظام اللہ نے خود بنایا ہوا ہے. اس کی ہمارے ساتھ جو جس قسم کا رویہ انہوں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم بغاوت آپ انصاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا ہی کرے گا. تو آپ اپنے تئیں جو ہے وہ کس حد تک علم بغاوت بلند کرنے والے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو کوئی بغاوت نہیں کی. ہم نے تو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تھا، پی ٹی آئی نے ہمیں چھوڑا ہے. یہ جواب تو پی ٹی آئی والے خود دیں گے نا جی، کہ آپ دیکھیں کسی کو اپنی جماعت میں سے آپ کسی کو اگر نہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں، تو دیکھیں یہی تو جمہوری کلچر ہے سیاسی جماعتوں میں جو ابھی تک پروان نہیں چڑھا. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہم ابھی تک اپنی سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوری کلچر نہیں لے کے آئے کہ یار اصل بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایک پی پی 190 ہے تو وہاں پہ 4 امیدوار ہیں، آپ چاروں کو بٹھاتے. عمران خان صاحب کہتے کہ بھئی میں اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں بیٹا، آپ لوگوں نے میں آپ کو پیروی کرنی ہے اور میں آپ کو فلانی جگہ اکوموڈیٹ کروں گا، اس کو تسلیم کرنا ہے. دیکھیں کسی ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں اگر یہ پریکٹس پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کی ہے تو مجھے بتا دیں، کہیں نہیں کی ہے، کہیں بھی نہیں کی. آپ والا جو حلقہ ہے یہ تو بہت ہی حساس کہہ لیں، خان صاحب کا سسرال بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں جن کی کوئی اتنی پولیٹیکل سٹرائیو بھی نہیں ہے یا کوئی سیاسی جدوجہد بھی نہیں ہے. یہ کیا آپ کو صرف آپ کی فیملی کو بند گلی کی طرف دھکیلا گیا؟ جو ذاتی پسند ناپسند ہے جی، اس پہ کبھی بھی سیاسی فیصلے جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے ہیں، اور نہ اس کے کوئی نتائج اچھے آتے ہیں جی. تو یہ آنے والا الیکشن ہے، یہ سارا کا سارا کھل جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے 3-4 مہینے میں میرا خیال الیکشن بھی کوئی ٹائم پہ نہیں ہونے والا. وہ بھی سیاسی جماعتیں ابھی کو مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں، بیٹھ رہی ہیں. پھر نئے سرے سے ٹکٹس کی تقسیم ہوگی، نئے لوگ فنڈز دیں گے، نیا سلسلہ، ایک پراپر پروسیجر وہ نیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ نئی ٹکٹس تو نہیں دیں گے، اسی کو لے کے چلیں گے. اور اس کا فائدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ابھی تک جن کو نہیں کی ہیں اور دے دی ہیں، اب آپ کتنی دفعہ اس کو ری شفل کریں گے؟ وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. ابھی تو انہوں نے دوسرا مرحلہ کیا ری شفلنگ کا، اس میں کئی لوگوں نے وہاں جا کے احتجاج کر رہے ہیں، زمان پاک کے بعد تماشا لگا ہوا ہے. ان کو اگر بدلیں گے تو پھر اور زیادہ تماشا لگے گا. تو ٹھیک ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے لوگوں کو اس کے مطابق اپنے. آپ ریویو ہوا اس میں آپ مطمئن تھے کہ آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے گا؟ دیکھیں وہ تو لوگوں نے کہا کہ جی کر دیں آپ تاکہ اس کا کوئی اعتراض نہ ہو، وہ اس لیے ہم نے کر دی. اچھا، آپ کے جو مد مقابل آپ کے جو پیرالل جن کو ٹکٹ دیا گیا وہ بی ہیں، خاتون ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کی کتنی پرانی پولیٹیکل افیلیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ یہ بیسکلی جو بی ہیں یہ نال فیملی سے ہیں. نال فیملی تو ہمارے بڑے اچھے درینہ مراسم ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ نا. یہ 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک ملک نثار نال صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ملک شہزاد نال صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تیسرے بھائی ہیں وقار بھائی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں. ہمارے لیے وہ بیٹی بہت قابل احترام ہے. ان کو ٹکٹ ملا ہے، وہ اپنا الیکشن لڑ لیں گی. کیا یہ بات درست ہے کہ زمان پارک کے باہر اگر باقاعدہ کیمپس لگائے جاتے یا باقاعدہ، کیا یہ سیاسی چلن ٹھیک ہے، درست ہے کہ آپ پہلے سیاست پہ انویسٹ کریں اور پھر جو ہے آپ ایوانوں تک جائیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس کا تناظر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہاں کسی نے کیمپ لگائے ہیں یا اپنی سیاسی محبت کا اظہار کیا ہے تو وہ لوگوں نے اسی لیے کیا ہے نا کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا تھا یا وہاں پہ وہ خان صاحب کے خلاف کیسز تھے یا جو بھی چیزیں ہیں نا. اس صورت میں لوگوں نے اپنے طور پہ اگر وہاں پہ لگایا تو وہ خوشی سے لگائے ہیں. ہر کانسٹیٹوئنسی سے کہا گیا تھا کہ 50 بندے آپ نے یہاں لا کر بٹھانے ہیں. اٹینڈنس باقاعدہ زمان پارک کے باہر لگتی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے، ساروں کو میسیجز آتے تھے اور لوگ جاتے رہے وہاں پہ. ہاں وہ تو جاتے رہے وہاں پہ. پر دیکھیں یہ جو ہے نا جی، یہ نئی روایات سیاسی جماعتوں میں جو یہ کلچر ہے نا جی، دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ جو آپ کی دیواریں ہیں نا جی، انا کی اور ضد کی جو دیوار ہے، یہ دیواریں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں یار غریب کی حالت دیکھیں آپ کیا ہو گئی ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے. ایک چارٹر آف اکانومی ڈیموکریسی یا اکانومی بنانا چاہیے. چلیں جی ڈیموکریسی تو اس کا حال تو ہم نے دیکھ ہی لیا، چلو اکانومی کا تو چارٹر بنا لیں نا، وہ تو بنا لیں کہ چلیں جو بھی آئے گا پچھلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو لے کے چلے گا. اپنی ذاتی جو اناد اور ہٹ درمی ہے اور ہم
ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ ہے، اس سے ہٹ کے جو پروگریسو جو لوگ ہیں، پروگریسو جو پاکستان کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بنا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ آئیں اور اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی نئے پلیٹ فارم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کوئی نئی پارٹی بنانے کا ارادہ ہے، نیا گروپ بنانے کا ارادہ ہے، یا کسی گروپ کے ساتھ جڑنے کا ارادہ؟ دیکھیں جی، پارٹیوں والا تو ہم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کیا حالات ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا ہی پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، سیاسی پلیٹ فارم، اور اس میں سارے پاکستان سے اوورسیز لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ. اس میں تمام وہ پوٹینشل جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہو سکتی ہیں امیدواران، اور سارے ان کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پاکستان کی جو اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آن بورڈ کریں گے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کا ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام والا جو بھی آیا ہے اس نے اس کو کرش ہی کیا ہے. تو اس لیول پہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو نیچے تک لے کے جائیں، تاکہ جو نیچے کی جو لوگ ہیں جو اگنور ہوتے ہیں وہ اوپر تک آئیں. اور اسی طرح سے جو آپ کے اکانومی کے معاملات ہیں اس کو بھی لک آفٹر کیا جائے. یہ آپ دیکھیے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کہاں ہے؟ ہمارے تھانوں میں کہاں انصاف ہے؟ ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف ہے؟ اس کی ریفارمز ہونی چاہیے. کہاں گئی ہیں وہ ریفارمز؟ پارٹیز میں ریفارمز ہوں گی، پارٹیز میں جمہوریت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں، کہاں انصاف کی ریفارمز؟ مجھے کوئی ایک ہی دکھا دیں کسی نے کو کی ہو. آپ یہ بتائیں کہ تھانے کی بات کرتے ہیں، لوگ خدا کی قسم پس گئے ہیں تھانے میں. ہمیں تو پی ٹی آئی سے امید تھی، آپ سے امید تھی کہ نیا پاکستان بنے گا. سر وہی بات ہے کہ وہ جو نیا پاکستان ہمارا جو تھا، پاکستان نیا ہمارا پاکستان، اس میں 3.5 سال تو نئے پاکستان میں سردار عثمان بزدار صاحب تھے، اور انہوں نے جو نیا پاکستان بنایا ہے وہ سب کے سامنے. آپ کون سا نیا پاکستان بنا ہے وہ مجھے آپ بتا دیں نا، یا کیا اس میں بڑی کو ریفارمز کی ہوں تو وہ بتا دیں آپ. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اگر چاہوں کہ جی میں ہر چیز کو میں خود کنٹرول کرنا شروع کرتا ہوں، اس میں جو بہت بڑی ایک میں خان صاحب کو میں میرے بات میں ان کو کر رہا ہوں، اور باقی سیاسی لیڈرز کو میں کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے مائکرو مینجمنٹ کرنا چھوڑ دیں، میکرو مینجمنٹ کریں. آپ کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں پنجاب کو میں نے خود آ کے کنٹرول کرنا ہے، اتنا بڑا پنجاب ہے یار. آپ کہتے ہیں میں نے سندھ کو میں نے خود کنٹرول کرنا ہے، آپ سارے صوبوں کی ایسے بات کرتے ہیں. لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اپنی ٹیم پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں کو، اچھے لوگوں کو جو پولیٹیکل ایکسپیرینس والے لوگ ہیں ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ان کو ٹرسٹ کریں، ان کو آگے آنے کا موقع دیں، ان کو وہ لوگ آگے آئیں اور آ کے آپ کے لیے ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنا شروع کر دیں کہ جی یہ والا جو ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ جی کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ مت کریں. وہ ٹرسٹ کے بغیر تو حکومتیں نہیں چلتی، جماعتیں نہیں چلتی ہیں. آپ کو تو ٹرسٹ کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اعتماد ضروری ہے، اعتماد ضروری ہوتا ہے، اعتماد والی جو ہے ایک چیز اس سے باہر. جی. خرم جہانگیر بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے وہ تمام تر باتوں پر روشنی ڈالی جن چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ایک فقدان پایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نے